دوبارہ شروع کرتے ہیں سر. یہ بتائیں کہ یہ حکومت جانے کے بعد ایک نیب کا LNG کا کیس بھی سر آپ پہ ہو گیا. ایک تو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز بتائیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ نیب جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم کوئی فری اینڈ فیئر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ہو رہی ہے، یا واقعی وچ ہنٹنگ کا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ادارہ جو ہے وہ بن چکا ہے؟ جو دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں. پہلا جو ہمارے اوپر کیس ہے شاہد عباسی صاحب کے اوپر، مجھ پہ اور 10 یا 12 اور لوگ ہیں، جس میں اوگرا کے چیئرمین بھی شامل ہیں، PSO کے MD بھی شامل ہیں، اینگرو کے جو کمپنی تھی LNG اس کے MD تھے، آئی تھنک SSGC کے MD شامل ہیں، دیگر اور لوگ، کچھ اوگرا کے ایک دو ممبرز ہیں اور لوگ ہیں، سیکٹری ہے میرے خیال سے ایک آدھ، بس 12 لوگوں کی انہوں نے کچھ کنسپریسی بتائی ہے. وہ ٹرمینل کے اوپر ہے کہ جو ٹرمینل آپ نے لگایا ہے وہ مہنگا لگا ہے. تو ہماری استدعا یہ ہے کہ ایک ایویڈنس دکھا دو پوری دنیا میں جو اس سے اینگرو سے سستا ٹرمینل ہو. اگر ہم نے مہتاب بھائی مہنگا لگایا ہے تو کہیں نہ کہیں سستے لگے ہوں گے. تو نیب اپنے اتنے وسائل کو بروئے کار لائے اور ایک دکھا دیں، 2 نہیں 3 نہیں، سینکڑوں لگے ہوئے ہیں نا ٹرمینلز. تو آپ ایک ٹرمینل دکھا دیں کہ ادھر انڈونیشیا میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، کہیں جارڈن میں، ایجپٹ میں، کہیں تو ایک مہنگا ہم سے لگا ہوگا نا. اگر ہم سے ایک بھی مہنگا لگا ہے تو میں شاہد عباسی صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہم دونوں گلٹی پلی کر دیں گے. ہم گلٹی نہیں ہے لیکن ہم گلٹی پلی کر دیں گے. ٹھیک صحیح ہے. تو یہ بات درست ہے کہ آج تک اللہ تعالیٰ کی بڑی عظمت ہے اور بڑی مہربانی ہے کہ سب سے سستا اینگرو کا ٹرمینل دنیا میں ثابت ہوا ہے ان دی لاسٹ 5 ایئرس، کیونکہ وہ 100 بک چلتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جس ماڈل کے تحت ہم نے لگایا ہے وہ سستا ہوا ہے. تو یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. دوسرا آپ نے سوری اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس میں کہہ رہا ہوں سر، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا یہ کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ سر ایک 30 ارب روپے میں شہباز شریف صاحب نے لاہور کی BRT بنائی تھی. جی سر. خان صاحب نے فرمایا کہ اس میں بڑی چوری ہوئی ہے. جنگلہ بس کہتے تھے اور بولتے تھے کہ نواز شریف کی لوہے کی مل ہے اس لیے اس نے جنگلہ لگا دیا، جو کہ مل تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے بند ہے، ختم ہو چکی ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا بات کریں. اسد عمر صاحب یہ فرماتے تھے کہ 8 ارب روپے کے اندر یہ بن سکتی تھی. اور نیب نے ملتان کی جو ہے وہ بھی 27 ارب میں لی. اس کی نیب نے کچھ انویسٹیگیشن بھی کری، اگر آپ کو یاد ہے، ملتان کی. بالکل مجھے یاد ہے سر. اب 130 ارب روپے کی پشاور کی BRT بنی ہے. بالکل. اب اگر شہباز شریف نے 30 ارب کی نیب کی BRT میں چوری کری تھی تو 130 ارب کی BRT میں عمران خان نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن نیب نے اس بات کو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جو بھی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ روکا ہوا ہے، جو بھی کرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نیب نے یہ 400 ارب روپے کا ڈاکہ پڑا ہے چینی کا، اور گارنٹیڈ یہ بات ہے کہ یہ پنجاب حکومت نے سبسڈی اس وقت دی جب نہیں دینی چاہیے تھی، جب کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ FIA کی رپورٹ لکھ چکی ہے اور نیب نے اس کا نوٹس نہیں لیا. بڑی حیرت کی بات. آٹے کی گیہوں کی پنجاب حکومت نے اسمگل کروا دیا. بزدار صاحب انوالوڈ ہیں، ان کے بہنوئی انوالوڈ ہیں. کہاں کہاں اسمگل انڈیا میں کرا دیا. انہوں نے 8 لاکھ ٹن جو ہے وہ فیڈ ملز کو دے دیا، کیٹل فارمنگ کو دے دیا. کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. صحیح. مالم جبا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. چیف جسٹس سپریم کورٹ کے فرماتے ہیں کہ یار یہ آدھے پیڑ کے بنی گالا میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ بلین ٹری سونامی میں بلین میں سے آدھے تو وہ غائب ہیں اور کروڑوں اربوں روپے کی چوری ہوئی ہے. یہ چیف جسٹس فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. صحیح. نیب کو ابھی تک یہ ادھر تک نہیں پہنچے کہ اس کی چوری کی انویسٹیگیشن کرے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر یہ سب چیزیں نیب کو نظر نہیں آتی، اور نارووال میں احسن اقبال کے خلاف میں یہ سمجھتا تھا کہ سب سے خراب کیس نیب کا جو برا ترین ایبسرڈ ترین کیس ہے وہ میرے اور عباسی صاحب کے خلاف ہے، لیکن احسن بھائی نے وہ ریکارڈ بھی ہمارا توڑ دیا. احسن بھائی کا نرالا ہی کیس تھا کہ جو گیلانی صاحب کے زمانے میں ایک پروجیکٹ پاس ہوا، اس میں یہ کوئی نہیں کہہ رہے کہ 1 روپے کی خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہوئی ہے. انہوں نے کہا آپ نے نارووال میں کیوں لگایا ہے ہندوستان کے بارڈر کے پاس؟ صحیح ہے. آپ نے مطلب یہ کہ یہ تو کسی بڑے شہر میں لگنا چاہیے. بھائی وہ ادھر کا MLA، اس نے وہاں کا پروجیکٹ ریکمینڈ کر دیا. ایک مثال ہے.
اور اسپورٹس اسٹیڈیم بنانے میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، کہیں آئین میں منع لکھا ہے کہ ناروال میں نہیں لگ سکتا، تو وہ چیز جب آپ بنا سکتے ہیں، نیب کے پاس اس چیز کا وقت ہے کہ آپ ناروال میں ایک چیز لگانے کے لیے بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ہیلی کاپٹر کیس، مرم جبا کیس، چینی کی چوری، آٹے کی چوری، ادویات کے اندر آپ دیکھیں کیا ہوا ہے، 500%۔ آپ کے پاس یہ وقت نہیں ہے تو پھر لوگ تو یہ کہیں گے نا کہ نیب جو ہے وہ یک طرفہ ہو کے کام کر رہی ہے۔ اچھا سر، ایک قرضہ جات کے اوپر بھی ایک انکوائری کمیٹی بنی تھی، اس میں بھی کہا گیا کہ جی بڑے قرضے غلط لیے گئے ہیں، لیکن وہ رپورٹ غائب ہو گئی، اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن ان کا پرابلم یہ ہے سر، یہ میرے خیال میں ایٹ جاب ٹریننگ جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزوں میں انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے جن پہ میرے خیال میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، کچھ اور کام کرنے کی ضرورت تھی، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں، ایکسپیرینس کی کمی ہے یا کیا ہے سر؟ آپ کا کیا جو ہے اس کے اوپر ہے؟ یار میرے خیال سے تو نیت ان کی بری ہے، نیت میں فتور ہے۔ یہ جو ڈیٹ کی پیمنٹ تھی وہ رات کو، آپ کو یاد ہے وہ نعرے لگائے تھے سارا ٹبر چور ہے، علیم آبادی وغیرہ کے اوپر، جی جی، خان صاحب غصہ کر گئے، اب وہ نہیں برداشت کر سکتے، وہ دوسروں کو گالیاں دے سکتے ہیں لیکن جب ان کے سامنے آئینہ دکھاؤ تو ان کو نہیں برداشت ہوتا۔ تو خان صاحب نے غصے میں آ کے رات کو 12-12:30 بجے بڑا تیش میں آ کے آپ کو پتا ہے وہ تقریر کری تھی۔ 12-12:30 بجے وزیر اعظم کو تقریر کرنے کا کیا ضرورت ہے، مطلب دوسرے دن شام کو کر لیتے، لیکن وہ غصے میں تھے۔ اور انہوں نے اسی وقت ڈیٹ کمیشن بنایا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ڈیٹ کمیشن بنایا۔ ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ تو کہیں آپ کے پاس بھی شاید آ گئی ہوگی، یا رپورٹ تو واٹس ایپ ہو گئی تھی کچھ عرصے تک۔ جی سر۔ اب سچی بات یہ ہے کہ ڈیٹ کمیشن نے یہ چلتے چلتے یہ بات کہہ دی ہے کہ جو بھی قرض ہم نے آخری سال میں لیا تھا اس سے پہلے پی ٹی آئی نے پہلے سال میں اس سے ڈبل لیا ہے، یہ تو ڈیٹ کمیشن نے کہہ دی ہے۔ اب کس منہ سے لے کے آئیں گے؟ اب اگر میں تو اس وقت بھی گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ کو سچ مچ یہ سمجھنا ہے کہ حکومت قرضہ کیوں لے رہی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ 2006 سے شروع کرتے ہیں، 2007 سے شروع کرتے ہیں، مشرف صاحب کا آخری سال بھی ڈال لیں اور پی ٹی آئی کا اس وقت پہلا سال ڈال لیں۔ اب پی ٹی آئی کے بھی 2 سال آپ کو مل گئے، پورے 2 سال پورے، تو 2 سال پی ٹی آئی کے ڈال لیں، مشرف صاحب کے آخری 2 سال ڈال لیں، اور ہمارا اور پیپلز پارٹی کا پورا 5 سال کا وقفہ ڈال لیں، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے، تو سچ مچ سمجھ آئے گی۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ کچھ سمجھ آئے گی لوگوں کو، عام لوگوں کو، مجھ کو، آپ کو بھی سمجھ آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ کیوں حکومت پاکستان جو ہے یہ ایک دلدل میں دھس رہی ہے، اور کیوں خاص طور پر آج کل جو ہے جو میرے خیال ہے 72% ڈیٹ پر لائبلٹی کا ریشو تھا وہ 85-90 پہ کیسے پہنچ گیا ہے 2 سال میں، اتنا تیزی سے کیسے پہنچ گیا ہے۔ جو اصل جو نمبر ہوتا ہے مہتاب صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ایبسولوٹ ویلیو میں ڈیٹ نہیں ہوتی، اس کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہوتی ہے، ریشو بہت برا ہوتا ہے۔ بالکل، تو وہ ابیلٹی ہماری جو ہے وہ پے کرنے کی وہ بہت وہ ہو گئی ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھی ہے، ڈیٹ ٹو ٹیکس بھی ہو گیا، وہ بھی بہت کم ہو گیا ہے، تو ٹیکس بیس بھی کم ہو گیا۔ تو یہ مسائل ہمارے ساتھ بہت ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے برا ہوتا رہے گا۔ تو میں تو یہ انکریج کرتا ہوں کہ اس ڈیٹ کمیشن کے مینڈیٹ کو 4 سال سے بڑھا دیں، 2 سال ادھر بھی بڑھا دیں، 2 سال ادھر بھی بڑھا دیں، لیکن سر آپ بولیں۔ سوری میں اتنا کہتا کہ تاکہ آپ کو تینوں فلیور مل جائیں، آپ کو جمہوریت کے فلیور میں جمہوریت میں بھی کیا ہوا، آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے ڈکٹیٹرشپ میں بھی کیا ہوا، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہائبرڈ ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہوا۔ سر یہ جو ہے آپ سمجھتے نہیں ہے کہ سر این ایف سی کا جو میکنزم ہے، جو ارینجمنٹ ہے ایگزسٹنگ، اس کی موجودگی میں فیڈرل گورنمنٹ جو موجودہ ریسورسز ہیں اس سے اپنے ایکسپینڈیچرز کو میٹ ہی نہیں کر سکتی؟ این ایف سی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ این ایف سی کا یہ جو اس وقت جو این ایف سی کی جو ڈویژن ہے، اس کے اندر اگر آپ 2 گنا بھی کر دیں فیڈرل گورنمنٹ کے ٹیکسز تو بڑا مشکل ہوگا، اور انہوں نے تو ٹیکس کم کرے تو اور ہی مشکل ہے، اور این ایف سی کو ری چیک کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر آپ کو یہ بھی میں گزارش کر دوں کہ اگر آپ این ایف سی کے اندر صوبوں کے شیئرز کم کر دیتے ہیں تو 2 باتیں مہتاب بھائی ذہن میں رکھنی ہے کہ صوبے جو زیادہ خرچہ کرتے ہیں وہ اپنا خرچہ کرتے ہیں اس پہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پہ، تو وہ کہاں سے پیسے لے کے آئیں گے، کیونکہ صوبوں کو آپ قرض لینے کی بھی اجازت نہیں دیتے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 اگر آپ نے صوبوں کو قرض لینے کی اجازت دی
تو جو فیڈرل ڈیفیسٹ ہم گنتے ہیں وہ ہم نے صوبوں کا اور ان کا ملا کر گنتے ہیں. ٹھیک ہے سر. صوبوں کا اور مرکز کا, تو وہ ڈیفیسٹ تو وہیں کھڑا رہے گا. تو لیکن بہرحال یہ مطلب میں یہ ایک دم سمجھتا ہوں کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس پہ بات ہونی چاہیے, لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. اور کچھ اور طریقے ہیں, مطلب مثلاً یہ کہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا جائے, اس کے عوض صوبوں کو کچھ دے دیا جائے, تھوڑی سی صوبوں کی سیلف فائنینس کی جائے. اس میں سر آپ نہیں سمجھتے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی؟ اور دوسرا 80th امینڈمنٹ کے بارے میں بھی سر آپ بتائیں. آپ نہیں سمجھتے کہ 80th امینڈمنٹ پہ بھی تھوڑا سا ریویو کرنے کی ضرورت ہے, یا بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف ٹچ کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 18th امینڈمنٹ میں شاید غالباً 60% کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیا ہے 60 جگہوں پہ, ٹھیک. جی سر. اور بیچ میں PTI بڑی بات کرتی تھی. ہماری حکومت, ہماری پارٹی نے تو یہی کہا تھا کہ آپ کے پاس جو امینڈمنٹس ہیں وہ آپ لے کے آئیے, اسمبلی میں بات ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب گزارش یہ ہے کہ NFC ایوارڈ تک پہلے پہنچے, آپ پہلے صوبوں میں کنسنسس کریں, اور جب آپ تقریباً کنسنسس میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ 18th امینڈمنٹ میں اگر کوئی چینج کرنا ہے تو اس کو لے آئیے. لیکن یہ بات میں یہاں پہ بتا دوں کہ یہ جو 2-3 چیزیں جس پہ ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک دم کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ فیڈرل نیچر آف دا حکومت چینج نہیں ہونی چاہیے, کہ جو صوبوں کو آپ نے اختیارات دے دیے ہیں, جو منسٹریز دے دیے ہیں, مثلا تعلیم, صحت وغیرہ, وہ شعبے واپس نہیں لیے جائیں گے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو آئے دن جو نئی جو آتی ہیں باتیں کہ صدارتی وہ کرنا ہے, وہ یہ ہم کو یہ فیڈرل نیچر اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا نیچر چینج نہیں کرنا ہے. باقی یہ جو ہے اگر آپ کو پیسوں کے اس پہ بٹوارے پہ کوئی حصے کی بات کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اب تھوڑا سا پولیٹیکل سر بات کر لیتے ہیں. یہ جو PDM کی موومنٹ چل رہی ہے سر, اور ابھی لاہور میں جو ہے وہ جلسہ ہونے والا ہے, PDM کی تحریک آپ سمجھتے ہیں سر کہ کامیاب ہو جائے گی دسمبر جنوری میں, جیسے کہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے اور حکومت چلی جائے گی؟ کیا میکنزم ہوگا اس کا؟ مہتاب بھائی, یہ 8 تاریخ کو PDM کے پارٹی رہنماؤں کا آپس میں وہ ہے اجلاس ہو رہا ہے سر. جی, اس میں میرے خیال سے لائے عمل طے کریں گے کہ لاہور کے جلسے کے بعد جو ہے وہ کیا ان کا لائے عمل ہوگا. وہ لانگ مارچ کریں گے, پارلیمنٹ سے ریزائن کریں گے, یا وہ کیا ان کا لائے عمل ہوگا. تو اس سے کہنا پہلے قبل از وقت ہوگا کہ وہ کیا کریں گے. دیکھیے PDM کے جلسوں سے کچھ تو فائدہ ہوا نا. 115 روپے کی چینی جو ہے وہ 90-95 کی تو آ گئی نا ہمارے جلسوں کے بعد. ٹھیک ہے. کو ہٹا کے بعد 2-5 روپے شاید آٹا بھی اللہ چاہ تو کم ہوگا. آپ دیکھیں گے لاہور کا جلسہ سکسیسفل ہو جائے گا تو ہم آٹا بھی 10 روپے کم کرا دیں گے, چینی 5-10 روپے اور کم کروا دیں گے. یہ جو انہوں نے چوری کا بازار گرم کر رکھا تھا, یہ انہوں نے جو ڈاکے ڈال رہے تھے عوام کے روزگار پر, جو ڈاکے ڈال رہے ہیں حکومت کے اوپر, اور یہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے رکھا ہے, تو ہمارے جلسوں سے, ہماری موومنٹ سے فائدہ تو عوام کو ہو رہا ہے. لیکن سر آپ ایک اور نہیں سمجھتے کہ اس ساری صورتحال سے, جو پولیٹیکل سچویشن ہے, اس انسٹیبلٹی سے اکانومی کو بھی سر نقصان ہوگا؟ دیکھیں جتنے بھی انویسٹر ہیں سر وہ ٹھہر جائیں گے. اگر پاکستان میں وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت چینج ہونے والی ہے, وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہر جائیں, یہ اگر سیٹل ڈاؤن ہو جائے تو پھر اس کے بعد انویسٹمنٹ کے بارے میں فیصلہ کریں گے. دیکھیے معیشت کو جہانگیر ترین صاحب کے نفعوں میں کمی آ جائے گی, خسرو بختیار صاحب کے نفعوں میں کمی آ جائے گی, چینی تھوڑی سی سستی ہو جائے گی, لیکن عام آدمی کو تو اس کا فائدہ ہوگا. مہتاب حیدر صاحب اگر بازار میں چینی لینے جائیں گے تو 4 روپے بچ ہی جائیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح آٹے کی اگر اسمگلنگ, گیہوں کی اسمگلنگ رک جاتی ہے تو بزدار صاحب کے بہنوئی کو شاید تھوڑا سا نقصان ہو جائے گا. جو افسر جو خریدتے ہیں, جو سیٹیں خرید رہے ہیں پنجاب میں ویٹ پروکیورمنٹ کی اٹک کے اندر اور دوسری جگہوں پہ, ان کو شاید نقصان ہو جائے گا. لیکن عام آدمی کو تو فائدہ ہو جائے گا نا, عام شہری کو تو فائدہ ہو جائے گا, آٹا سستا ہو جائے گا. تو میرے خیال سے کہ PDM کی موومنٹ جو ہے وہ کم از کم حکومت کو فوکس تو کر رہی ہے کہ یہ ڈاکہ زنی بند کرو, یہ ڈاکہ مارنا بند کرو, اور کم از کم یہ تھوڑی سی دھیان تو دو کام پہ اپنے. سر آپ نے جیسے کہا کہ PDM کے رہنما 8 تاریخ کو فیصلہ کریں گے, لیکن سر میں ویسے دیکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسمبلیوں سے ریزائن کر دیں, لیکن اگر آپ اسمبلیوں سے ریزائن نہیں کرتے اور لانگ مارچ کا آپ ڈیسیژن کرتے ہیں اور اسلام آباد کی طرف آتے ہیں,
تو کیا کانسٹیٹیوشن کے اندر کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کے تحت حکومت جو ہے وہ چلی جائے سر؟ جس کانسٹیٹیوشن کے تحت اور جس لیگالٹی کے تحت یہ حکومت آئی ہے صحیح ہے، اسی کانسٹیٹیوشن چلے جائے گی. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ سر پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑے گی. نہیں، ہم تو دیکھیں نا، عوام کا مقدمہ جو ہے وہ رکھیں گے سب کے سامنے کہ یہ عوام کا مقدمہ ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں مہتاب حیدر صاحب کہ اگر یہ آج معیشت چل رہی ہوتی، لوگوں میں بے روزگاری نہیں پھیل رہی ہوتی، بھوک اور افلاس نہیں پھیل رہا ہوتا، غربت کی لکیر سے نیچے لوگ دھکیلے نہیں جا رہے ہوتے، تو آج ہمارے شاید بیانیوں کو یہ فوقیت نہیں ملتی. صحیح بات. یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بے ایمانی سے آئے تھے، یہ RTS بند ہوا تھا، ان کو نکالا گیا تھا، یہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے خان صاحب نے 2-2.5 سال سے جو ہے وہ اپنی کمیٹی کو فعال نہیں کرا اور یہ نہیں کرا. یہ سب کو پتہ ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی لوگوں کو پتہ تھی، لیکن لوگ کہتے تھے چلو یار کوئی بات نہیں، اب تم لوگوں نے اس کو چانس دے دو، اس کو آ گیا ہے، کوئی بات نہیں، اب جیسے بھی آیا ہے چلو آ گیا. ٹھیک ہے، پاکستان ہے 19-20 چلتا رہتا ہے. لیکن جب انہوں نے آ کر یہ ڈاکے مارے ہیں حکومت کے اوپر، یہ جب عوام کے بجٹ کے اوپر ڈاکے مارے ہیں، تو اس کے بعد اب لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی بس ہو گیا، اب ہم سے نیا پاکستانی، ہم سے اور تبدیلی برداشت نہیں ہو سکتی. اب جہانگیر ترین کو کتنے اور محل بنانے ہیں، زلفی بخاری صاحب کو کتنے اور اپارٹمنٹس لینے ہیں لندن، بس کر جا بھائی. اچھا سر، ایک آخری سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں پچھلے 2 سالوں میں غربت میں اور بے روزگاری میں سر کتنا اضافہ ہوا ہے؟ اچھا مہتاب بھائی، مجھے ایگزیکٹ نمبر اس کے نہیں پتا، میں 2-3 باتیں آپ سے بتا دیتا ہوں. کہ سینٹر فار اکنامک ریسرچ ان پاکستان ایک ادارہ ہے لمس کا، جس میں 2-3-4 لوگوں نے، جس کے اندر ایک یونیورسٹی آف مشیگن کی پروفیسر صاحبہ شامل ہیں، ایک یونیورسٹی آف ایلینوائے کی شاید پروفیسر صاحب شامل ہیں. انہوں نے ایک ریسرچ کرائی ہے، جس کے تحت جو ابھی ان کا لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے، اس کے تحت 21% لوگ جنہوں نے، یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پنجاب میں جب انہوں نے فون کیے لوگوں کو یا بات چیت کری، سروے کرا، تو 21% لوگ جو تھے وہ انمپلائڈ تھے، بے روزگار. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ 38% گھرانوں نے، ہاؤس ہولڈز نے کہا کہ ہماری جو آمدن ہوئی ہے وہ کم ہوئی ہے پچھلے کچھ 6 مہینوں کے اندر، اور ایوریج پہ جو ہے وہ 11% آمدن کم ہوئی ہے. اور 27% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے کوئی نہ کوئی ایک پیمنٹ مس کری ہے پچھلے 6 مہینوں میں، جس میں بجلی کا بل ہو سکتا ہے، یا گیس کا بل ہو سکتا ہے، یا فون کا بل ہو سکتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ایک بل انہوں نے بیچاروں نے مس کرا ہے. 51% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھانے پینے پہ کمپرومائز کیا ہے، یعنی کہ اگر ہم گوشت کھاتے تھے تو دال کھائیے، دال کھاتے تھے تو سبزی کھائیے، وغیرہ وغیرہ. اور 13% ہاؤس ہولڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے کے اندر ہم کھانا، بیسک نیسیسٹیز کھانے کی، یعنی کہ آٹا، تیل، گیہوں وغیرہ، چینی وغیرہ، وہ خریدنے میں ہمارے پاس اس خریدنے کے پیسے نہیں تھے. تو یہ حال پنجاب کا ہے، جو پاکستان کا پراسپرس ترین صوبہ ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہے. تو انمپلائمنٹ بالکل بڑی ہے، میرے خیال سے 25 سے 30 لاکھ لوگوں کو کم از کم انہوں نے اور بے روزگار کر دیا ہے. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر 30 لاکھ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں تو کم از کم 1,20,00,000 لوگ، یعنی کہ 4 آدمی فی بے روزگار آدمی جو ہے اس پاورٹی پر ہوتے ہیں. سر ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی اسسمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر غربت جو ہے وہ 29-30% تھی، وہ 40% کو کراس کر گئی ہے، اور ان امپلائمنٹ میں بھی وہ تقریباً کوئی 8 to 12 ملین لوگوں کی وہ بات کر رہے ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے اس کو مقبولیت جو ہے وہ عوام میں حاصل ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بڑی زیادہ تعداد میں پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، جب آپ مہتاب صاحب شماریات میں جو بھی دے دوں، ٹھیک ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کا حال جانتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اوپر کیا، آپ کو کتنا مشکل ہو رہی ہے، یا آسانی سے آپ بجٹ میٹ کر رہے ہیں اپنے گھر کا. صحیح ہے.
یہ جانتے ہیں کہ آپ کے کولیگز جو میڈیا انڈسٹری میں ان کا کیا حال ہے, ان کو بچوں کی اسکول کی فیس دینے میں یا اپنے بجلی کے بل بھرنے میں کیا ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. سر 8 سے 10 ہزار جرنلسٹ بے روزگار ہوئے ان 2 سالوں میں. جی جی 8 سے 10 ہزار جرنلسٹ بے روزگار ہوئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ 10 ہزار جرنلسٹ جو تھے ان کے گھر میں 60 ہزار لوگ تھے, 2 3 بچے تھے, ان بچوں کی فیسیں ہیں, ان بچوں کے بجلی کے بل ہیں. جو باپ بے روزگار ہو جاتا ہے اس کے بچے کی بھوک تو ختم نہیں ہوتی ہے. بالکل. تو اور یہ تو آپ جرنلسٹ کی بات کر رہے ہیں, مطلب بے تحاشا انڈسٹری کے اندر لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوئے ہیں. بہت سارے جو آپ کے لوگوں کا برا حال ہوا ہے. آپ نے 1 پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھایا 3 سال میں اتنا ڈی ویلیو کرنے کے بعد, لیکن آپ نے امپورٹ کم کر لیا تو وہ انڈسٹری بھی بیٹھ گئی ہے. بہت سارے مسائل ہوئے ہیں اس کے اندر. تو مجھے سچی بات ہے کہ یہ حفیظ پاشا صاحب جو ہے ان کے پاس کیونکہ ایک میکرو اکنامک ماڈل ہے تو ان کا ایک ماڈل کے حساب سے ان کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ان امپلائمنٹ ہے اور کتنی نہیں ہے. میں اس پہ ان سے بالکل وہ نہیں کروں گا. اور اگر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 80 لاکھ سے 1 کروڑ آدمی بے روزگار ہو گئے ہیں تو وہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے ایز اے منحاص قوم کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بے روزگار کر رہے ہیں. اور آپ یہ بھی بیتاب بھائی بات جانتے ہیں کہ 15 سے 20 لاکھ لوگ ہر سال نئے لوگ جو ہیں وہ لیبر مارکیٹ میں آتے ہیں, جو اپنی گریجویٹ ہو جاتے ہیں یا کوئی ڈپلوما لے لیتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو لیبر مارکیٹ میں آتے ہیں. تو کم از کم آپ کو 6% گروتھ چاہیے وہ 15 لاکھ لوگوں کو نوکری دینے پہ. جب آپ کی گروتھ کم ہوتی ہے 6% سے تو وہ 15 لاکھ لوگوں کو اگر نوکری ملتی ہے تو 15 لاکھ لوگ وہ بے روزگار ہوتے ہیں, اور جو پچھلی بے روزگاری تھی وہ تو ہے ہی, اور پھر کورونا سے اور بے روزگاری ہوئی ہے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. اچھا سر, ایک اجازت دیں, ایک اور آخری سوال, اب یہ بڑا ضروری تھا, میرے ذہن میں آ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا سر پاکستان اسٹیل مل سے لوگوں کو انہوں نے نکال دیا ہے 4500. آپ کے زمانے میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ آپ نے بھی بائی ون گیٹ ون کی بات کی تھی. تو سر اب پی آئی اے کا بھی یہ حال ہے, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز پہ کچھ نہیں کر سکے. یہ وہ سرمایہ پاکستان کمپنی بنائی, اس میں بھی حل کیا ہے سر اس کا؟ یہ کیسے یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے نکلے کیسے ہم اس سے؟ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا اگر حال برا ہے, فرسودہ ہے اور تباہی مچی ہوئی ہے اور اربوں کا نقصان ہو رہا ہے, تو میں اس میں بڑا ذمہ دار جو ہے نا وہ اسد عمر صاحب کی کروں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے فورم سے ہم کو پرائیویٹائزیشن سے روکا, چاہے وہ پی آئی اے کی ہو, چاہے وہ اسٹیل مل اور دیگر ہو. آپ کو پتا ہے ہم او جی ڈی سی کے شیئر بیچنے جا رہے تھے, وہ بھی انہوں نے نہیں بیچنے دیے. ٹھیک ہے. اور تو اسد عمر صاحب جو ہے نا وہ اپنی ضد میں یا اپنی ایک غلط سوچ میں وہ اڑے رہے اور ہم کو نہیں کرنے دیا, اور جب ان کی حکومت آئی تو ان کی نہیں سنی گئی اور اب یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف چلے گئے. اس وقت تو وہ بڑے وبا کے دہل کہہ رہے تھے کہ میں ورکروں کے ساتھ کھڑا رہوں گا. آج تو وہ حکومت کے وزراؤں کے ساتھ کھڑے ہیں, ورکروں کے ساتھ تو نہیں کھڑے. بالکل, ان کا وہ کلپ آج کل چل رہا ہے سر, میری ویڈیو بنا لو. سچی بات یہ بھائی کہ میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ دونوں کی ایکویٹی, پی آئی اے کی ایکویٹی بھی نیگیٹو ہے اور اسٹیل مل کی ایکویٹی بھی نیگیٹو ہے. جو میں اردو میں بتا دوں لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ جتنا پی آئی کے اوپر قرض ہے اور جتنے واجبات اسٹیل مل کے اوپر ہے اتنے ان کے اثاثے نہیں ہیں. تو اگر آپ سارے اثاثے بیچیں تو ان کے سارے واجبات آپ نہیں دے سکیں گے, آپ کچھ نہ کچھ آپ کو پلے سے دینا پڑے گا. ٹھیک ہے سر. لہٰذا ہم نے تو 1 روپے میں اسٹیل مل کو آفر کرا تھا سندھ حکومت کو کہ آپ لے لیں, انہوں نے نہیں لی. ٹھیک ہے سر. تو جب میں یہ بات کر رہا تھا تو میں لوگوں کو یہ سمجھا رہا تھا کہ ہر سال $450 ملین پی آئی اے نقصان کرتا ہے جو آپ کے ٹیکسوں سے چلے جاتے ہیں. ہر سال جو ہے وہ اربوں روپے اسٹیل مل نقصان کرتا ہے, جس کی جگہ مہتاب بھائی ہم کتنی ہسپتال کھول سکتے تھے, کتنے اسکول کھول سکتے تھے, کتنے ہم کارخانے کھول سکتے تھے, تو آج 4 لوگوں کو روزگار ملتا. بہرحال یہ تو ایک منحاص القوم ہم نے غلطی کری ہے, اور اسد عمر صاحب کو اس میں آئی تھنک کہ اس کی غلطی کا کم از کم شرمندہ ہونا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ ایک کی غلطی. اب پی ٹی آئی نے نجکاری کرنے کی بات کری ہے, لیکن نجکاری کا پلان نہیں کیا. انہوں نے پہلے 4400-4500 لوگوں کو فارغ کر دیا. آپ اگر یہ دیکھیں ہم نجکاری کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا نجکاری ہم کریں گے, کیونکہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جب نجکاری کریں گے تو لوگ اور بھی انویسٹمنٹ کریں گے, اس میں سرمایہ کاری کریں گے اور انشاءاللہ فیکٹری کو بڑی کر دیں گے. تو یہ 4000 یا 16000 لوگ بھی کھپ جائیں گے اور دوسرے بھی شاید وہ ہائر کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, جیسے بینکوں وغیرہ میں ہوا ہے کہ جتنے لوگ تھے اتنے آپ نے
کرے, لیکن آپ نے بینکوں کو کہہ دیا کہ بھئی آپ ان کو نوکری سے نہیں نکال سکتے. وہ اگر ایسے کر لیتے نا, نچکاری کر لیتے, ڈائریکٹ لوگوں کو نوکری سے خود نہ نکالتے, نچکاری کر لیتے, تو میرے خیال سے زیادہ مناسب ہوتا. نوکری سے پہلے نکال دو اور پھر بعد میں نچکاری کرو, یہ پتہ نہیں, میری سمجھ میں نہیں آیا. صحیح ہے. وزیر صاحب اس کا حل کیا ہے کہ ہم ان اداروں کو پرائیویٹائز کریں؟ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن اس کا واحد حل ہے. صحیح ہے. میں آپ کو یہی بتا دوں مہتاب بھائی کہ نہ صرف اسٹیل مل کو اور پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے, بلکہ تمام یہ جو ڈسکوز ہیں ان کو بھی پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. اور ایونچولی جو ہے یہ ایس ایس جی سی, ایس این جی پی ایل, گیس, حکومت کا یہ کام نہیں ہے. سچی بات ہے کہ حکومت جو ہے اس کا کام پولیس اسٹیشن چلانا ہے, پیٹرول پمپ چلانا نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر جی, تھینک یو ویری مچ, بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, بڑی مہربانی سر, تھینک یو جی.